والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. اسلامی بھائی اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر لبگوشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. مزاج حضرات و حاضرین، آج ہر مرد وزن کے لبوں پر ایک سوال ہے کہ عورت کا اصل حسن کس چیز میں ہے؟ کس زیور سے آراستہ ہو کر وہ دوسروں کی نگاہ میں عزت و وقار حاصل کر سکتی ہے؟ کیا لباس کی سوگی، زیورات کی چمک اور چہرے کے میک اپ سے یہ مقام مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں اور کبھی نہیں. وہ ان چیزوں سے قطعاً یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی. عورت کے اصل حسن کا دیدار کرنا ہو تو شریعت مطہرہ کو غور سے پڑھو، کیونکہ یہ شریعت عین فطرت ہے. یہ شریعت عورت کی سب سے خوبصورت چیز کو حیا سے تعبیر کرتی ہے. ہاں وہی حیا جو مومن کے دل سے نمودار ہوتی ہے، جس میں ایمان شامل ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن کی چمک اور پالش ہو. حیا کی اہمیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے حیا کی تعریف بیان کر دینا مناسب سمجھتی ہوں. علماء اکرام نے حیا کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: حیا ایک ایسا عمدہ اسلامی اخلاق ہے جو برے چیزوں کے چھوڑ دینے پر آبھارتا ہے اور صاحب حق تک اس کا حق پہنچانے میں تقصیر و کوتاہی سے روکتا ہے. حیا کی اہمیت جاننا ہو تو سید المرسلین جناب محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے. حیا کی فضیلت جاننا ہو تو نبی اطہار و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصفہ سنو. صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھنی میں ملبوس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ بے شرم اور بے حیا تھے. باشرم اور باحیا تھے. دینی بہنوں اور بھائیوں، حیا ایک ایسا اخلاق ہے جو ہر انسان کو خوبصورت بناتا ہے، لیکن یہ عورت پر اور بھی زیادہ صادق اور تاکید والا ہے. حیا کے بغیر عورت میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں. قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کے قصے میں عورت کی حیا کی اس طرح عکاسی کی ہے: فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ان میں سے ایک جو شرماتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی. قرآن کا یہ بیان ایسی چیز کے متعلق ہے جو ہر انسان کو خوبصورت بناتا ہے، لیکن یہ عورت پر اور بھی زیادہ صادق اور تاکید والا ہے. اور حیا کو مسلم خاتون کی تمام تصریفات میں ظاہر ہونا چاہیے، اس کے کپڑے اور حجاب میں، اس کی چال میں، اس کی گفتگو میں، حتیٰ کہ اس کے تمام معاملات میں. چنانچہ اس کی گفتگو میں نرمی اور مٹھاس اور اس کی چال میں کسی طرح کا تصنع اور میلان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لباس میں کسی طرح کی صوفی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اسے ٹیلی فون پر کسی سے زیادہ بات کرنی چاہیے. اسلامی بہنوں اور بھائیوں، فی الحال اگر عورت کی زندگی میں حیا کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج مسلم خواتین سے حیا اٹھ گئی ہے، حیا اور فیشن اٹھ گئی ہے. موجودہ وقت میں ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس پر معصومائیں رونے لگی، اور اللہ سے سکو کرنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. نیز ان کی صفوں میں